اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بالمقابل 9 یا 10 اکتوبر 680 سن کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا واقعہ، جہاں مشہور عام تاریخ کے مطابق خلیفہ یزید لعنتی کی بھیجی ہوئی فوجوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شریعت پر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثالیں تھے۔ حضرت حسین بن علی سے معاویہ بن ابو سفیان نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر معاویہ بن ابو سفیان نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ حکومت دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے معاویہ بن ابو سفیان کی غلط روایت کو قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کا ذاتی کردار تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر معاویہ خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے تھے۔ سیر و شکار، شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام علی علیہ السلام کے لیے کسی طرح ممکن نہ تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خط لکھے، کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہیں ہوئی تھی، تاہم بلاوے کے مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا۔ جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا، انہیں واپسی لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زید ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا، تم نے بیعت کا وقت کھو دیا ہے، اب قیامت تک بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں اہل عیاں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ کربلا کا ذکر آتے ہی امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے اپنا سر قربان کر کے دین حق کو بقائے دوم عطا کر دی۔